الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالم وعلى آله الكرام وصحبه العظام ومن سار على دربه من الأقوام وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مشائخین اعظام، ارباب فکر و دانش، جلسہ عظمت قرآن کانفرنس میں تشریف لانے والے تمام خوش قسمت سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ کچھ کہنے اور سننے سے پہلے رحمت عالم، نور مجسم، نیر اعظم، صبح کائنات کے شمس الدہا، شام کائنات کے بدر الدجا، منبع علم و ہدا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحکم، وآلہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ کا بے پناہ کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ مولا نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس پر ہم اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے. ابھی کچھ دنوں سے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ ایک بدبخت نے قرآن مجید کے متعلق سے سپریم کورٹ میں یہ عرضی داخل کی ہے کہ قرآن مجید کی 26 آیتیں ایسی ہیں، ان آیات کو قرآن مجید سے نکالنے کی اس نے عرضی پیش کی ہے. ان 26 آیتوں کے متعلق سے اس نے کہا ہے کہ یہ وہ 26 آیتیں ہیں جن سے دہشت گردی کو بڑھاوا ملتا ہے، ٹیررزم کو بڑھاوا ملتا ہے. یہ نکال دی جائیں تو امن و امان قائم ہو جائے گا. بالخصوص ہندوستان کے حالات کے پیش نظر اس نے یہ عرضی پیش کی ہے. اس سے قطع نظر کہ کیا سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی مذہبی کتاب میں کوئی چھیڑ چھاڑ کر سکے، کوئی حذف و اضافہ کر سکے، ایک الگ بات ہے. عدالت کو یہ حیثیت نہیں ہے، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی مذہبی کتاب میں کچھ کمی یا زیادتی کر سکے. یہ اس کے حیثیت سے بالا تر بات ہے. پھر بھی عرضی پیش کرنے والے نے اپنے کچھ سیاسی مفادات کے پیش نظر سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے پیش کی ہوگی. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ان آیات کو قرآن مجید سے نکالنے کی عرضی کیوں پیش کی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ قرآن شریف کے متعلق سے کسی بدبخت نے اپنی زبان کھولی ہو، زبان درازی کی ہو، گستاخی کی ہو. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہندوستان میں کئی بار ایسا ہوا ہے. 80s 90s کے پیریڈ میں بھی ایسا ہوا ہے. اس سے پہلے بھی غیروں کی طرف سے، کفار کی طرف سے یہ بارہا یہ بات دہرائی جاتی رہی کہ قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی ہیں جن سے بظاہر ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے دہشت گردی کو بڑھاوا ملتا ہے، لہٰذا ان آیات کو قرآن سے نکال دیا جائے. اس کی پیشکش کئی بار ہو چکی ہے. لیکن آئے ہم سنجیدگی سے غور کریں، کیا حقیقت میں کچھ آیات ایسی ہیں جن سے دہشت گردی کو بڑھاوا ملتا ہے؟ عام طور پہ اس کے رد عمل کے طور پہ ہمارے مسلمان سڑکوں پہ اتر آئے، احتجاجی جلسے ہوئے، تحفظ قرآن کے نام سے سیمینارز ہوئے، کانفرنس ہوئے، اس میں بار بار اس بات کو دہرایا گیا کہ قرآن ہر کمی زیادتی سے پاک ہے،
اس میں ذرہ برابر بھی کمی زیادتی نہیں ہوئی ہے، اس کا ہر لفظ ہر حرف بالکل محفوظ و معمون ہے۔ یہ خود کتاب یہ بیان کرتی ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے آگے سے نہ باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ اللہ نے جس رب نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اس رب کا یہ اعلان ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کے مد مقابل جب آپ دیگر کتابوں کو دیکھتے ہیں، دیگر مذہبی کتابوں کو دیکھتے ہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو قرآن کے برابر رکھی جا سکے، کوئی کتاب روئے زمین پہ ایسی نہیں ہے جو مد مقابل کے طور پہ پیش کی جا سکے۔ یہ تنہا قرآن ہے جو اس جرات کے ساتھ یہ کلام باضابطہ طور پہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مکمل محفوظ ہے، اس میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ دیگر مذہبی کتابوں پہ نظر ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہودیوں کے پاس کتاب مقدس ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ جسے کہا جاتا ہے، اس میں زبور بھی ہے، توریت بھی ہے اور انبیاء بنی اسرائیل پہ اترنے والی دیگر کتابیں اس میں محفوظ ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ عیسائیوں کی بائبل اٹھا کر دیکھ لیں اور دیگر مذہبی کتابیں رامائن ہے، قرآن ہے، ویداس ہے، بھگوت گیتا ہے، سکھزم کے یہاں ان کی اپنی کچھ کتابیں ہیں، بدھسٹوں کے یہاں کچھ اپنے گوتم بدھ کے اقوال موجود ہیں، ان تمام کو سامنے رکھیں بغیر کسی طرفداری کے، بغیر کسی جھکاؤ کے ایک عام آدمی بھی فیصلہ کرے تو ایک عقل مند عام آدمی بھی کہہ اٹھے گا رب کعبہ کی قسم قرآن کی جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن جیسی روئے زمین پہ کوئی کتاب نہیں ہے، اس کا دوسروں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسی مبارک کتاب، ایسی محفوظ کتاب ہمارے اور آپ کے درمیان میں موجود ہے الحمدللہ۔ یہودیوں کی کتابوں میں بڑی بدترین قسم کی تبدیلی ہوئی ہے، قرآن نے جگہ جگہ اس حوالے سے بیان کیا ہے۔ اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ کے کلام میں حذف و اضافہ کرنا، اس میں تبدیلی کرنا روئے زمین پہ ایک بدترین قسم کا جرم ہے۔ اللہ نے اس حوالے سے فرمایا یہودی علماء جو کرتے تھے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ یہودی علماء اپنے ہاتھوں سے کچھ باتیں لکھ لیتے تھے پھر کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ یوں ہی ایک اور مقام پہ آتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کی بدترین گستاخی یہ تھی، جرأت یہ تھی کہ یہ اللہ کے کلام میں ترمیم کرتے تھے، تحریف کرتے تھے۔ اس طرح کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق سے باضابطہ طور پہ بیان کیا ہے کہ یہودیوں کا یہ معاملہ تھا۔ عیسائیوں کے یہاں بھی یہی صورتحال رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سے 3 صدیوں تک بائبل کتابی شکل میں موجود نہیں تھی۔ 3 صدیوں کے بعد لوکس نامی ایک شخص جس کے کچھ بائبل میں بھی تذکرہ ہے، مرقس ہے، لوکس ہے، ان لوگوں کے کوششوں سے بائبل جمع ہوئی ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مکمل وہی بائبل ہے جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، یہ وہی انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہی وجہ ہے اس دور سے لے کے آج کے زمانے تک بائبل میں حذف و اضافہ ہوا ہے۔ ان کے یہاں پادری، پھر ان کے اوپر فادرز ہوتے ہیں، پھر پوپ ہوتے ہیں، جو سب سے اعلیٰ بینچ ہوتی ہے، ان کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ بائبل میں کچھ حذف و اضافہ کریں۔ اظہار الحق ایک بہترین کتاب ہے، علامہ رحمت اللہ کیرانوی کی ایک کتاب ہے، اس کو مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے آپ نے تاریخی دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت کی ہے کہ کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس دور کے پادریوں نے، پوپ وغیرہ نے بائبل کے کسی حصے کو منسوخ کیا ہو اور کچھ حصوں کو مان لیا ہو۔ اس پوری تاریخ کو اگر دیکھا جائے اب جو موجودہ بائبل ہے اس میں سے ایک ورق ایسا نہیں بچے گا جو کسی دور میں ریجیکٹ نہ کیا گیا ہو، جس کو خدا کے کلام ہونے سے کسی دور میں ان کے سب سے اعلیٰ بینچ کے جو پوپ ہوتے ہیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ نہ کیا ہو، ایسا ایک ورق بھی نہیں بچتا۔ اور دوسری بات یہ ہے آپ بائبل مارکیٹ میں ملتی ہے، ہر زبان میں دستیاب ہے، جا کر دیکھ لیں، اس میں اصلی اسکرپٹ موجود نہیں ہے، اصلی متن موجود نہیں ہے۔ تیلگو میں بائبل چاہیے تیلگو زبان میں آپ کو بائبل ملے گی، اردو میں چاہیے اردو زبان میں ملے گی، انگلش میں چاہیے انگلش میں ملے گی، اصل اسکرپٹ موجود نہیں ہے۔
تو اس کی تحریف میں پوری گنجائش ہے کہ اس میں باضابطہ طور پہ تحریف ہوئی ہے۔ ابھی کچھ سالوں سے اسی وجہ سے کئی بائبل موجود ہیں، ہر لائبریری میں الگ بائبل ملے گی آپ کو، لیکن اس وقت ایک خاص بائبل کو ان لوگوں نے باضابطہ طور پہ بڑھاوا دیا ہے۔ تو یہ دیگر مذہبی کتابوں کے معاملات ہیں، حالات ہیں۔ اب ہم اس ملک کے کسی مذہب کے بارے میں، ان کی مذہبی کتاب کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہیں گے۔ ملک کی سالمیت کے لیے، امن و امان کے لیے ہم کسی مذہب کے متعلق سے چھیڑ چھاڑ کرنے، ان کے حقائق کو خریدنے سے اعتراض کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ اس میں بھی چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے، اور ان تمام میں کسی بھی مذہب کی مذہبی کتاب کیوں نہ ہو، ایک بات مشترکہ طور پہ آپ کو ملتی ہے، ان تمام کتابوں میں کسی کتاب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ محفوظ ہے، مامون ہے، یہ من جانب اللہ ہے۔ یہ تو کہیں کچھ اولڈ ٹیکسٹمنٹ میں، نیو ٹیکسٹمنٹ میں کچھ باتیں مل جاتی ہیں، لیکن محفوظ ہونے کا دعویٰ کسی کتاب کا نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف قرآن مقدس کا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ کئی بار دہرایا گیا ہے۔ اگر پھر بھی اس کے باوجود کسی کو شک ہو تو قرآن نے بارہا چیلنج کیا ہے، نہ صرف کافروں کو، نہ صرف انسانوں کو، بلکہ انس و جن سب کو چیلنج کیا ہے کہ کوئی اس جیسی ایک صورت بنا کر لائیں، اس جیسا کوئی کلام بنا کر لائیں، ایک آیت بنا کر لائیں۔ قرآن نے بارہا چیلنج کیا ہے۔ ابتدائی سورہ بقرہ کی آیات میں قرآن میں اللہ نے اس کا اظہار فرمایا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر کسی کو شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، تو وہ اس جیسی ایک سورت لے کر آئیں۔ سورت بڑی بھی ہے، چھوٹی بھی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیسی چھوٹی سی چھوٹی سورت بھی ہے، سورہ بقرہ جیسی بڑی سی بڑی سورت بھی ہے۔ ایک سورت ہی صحیح، 3 آیتوں برابر ایک چھوٹی سورت کی مثل ہی کوئی ایک سورت اس جیسی بنا کر لاؤ، تو بات واضح ہو جائے گی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس جیسی دوسری سورت بھی بنائی جا سکتی ہے، دوسرا کلام بھی بنایا جا سکتا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئے، لیکن آج بھی وہ دعویٰ اپنی جگہ ثابت ہے، وہ دعویٰ اپنی جگہ مسلم ہے۔ کوئی دنیا کا نہ کوئی انسان نہ کوئی جن اس دعوے کو قبول کر سکا، نہ کوئی مقابلے میں کوئی سورت، کوئی آیت، کوئی کلام پیش کر سکا۔ کچھ بچکانہ حرکتیں حضور کے دور میں ہوئی تھیں، وہ تاریخ جاننے والے، اسلامیات سے واقف حضرات جانتے ہیں کہ اس کا حشر کیا ہوا، اس کا قرآن سے کوئی تقابل ہی نہیں تھا۔ بہرکیف خلاصہ یہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے، مامون ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ اور اس بدبخت نے یہ بھی کہا ہے، قرآن جب جمع کیا گیا تو وہ حضرت ابوبکر کے دور میں جمع کیا گیا، اس میں حضرت علی شامل نہیں تھے۔ جو احادیث کے متعلم ہیں، طالب علم ہیں، علماء ہیں، وہ جانتے ہیں یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ سیاہ ستہ کی احادیث موجود ہیں کہ چاروں خلفاء، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی سمیت چاروں خلفاء، اور حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب وغیرہ مل کر کے باضابطہ طور پہ جو حافظ تھے، جو حفاظ حضرات تھے صحابہ میں، ان کو ایک طرف کیا، جن لوگوں کے یہاں قرآن تحریری شکل میں موجود تھا ان کو ایک طرف کیا۔ تحریری طور پہ جو آیات لکھی ہوئی تھی ان سے یادداشت کو جانچا جاتا، یادداشت کے ذریعے سے باضابطہ تحریری جو آیات ہیں، جو صورتیں ہیں، ان کو جانچا جاتا، کراس چیک باضابطہ کیا جاتا تھا، اس کے بعد مصحف میں شامل کیا جاتا۔ یہ جو مصحف بین الدفتین آج ہمارے سامنے موجود ہے، یہ کلام اس دور میں تمام صحابہ کے اتفاق سے مرتب ہوا ہے، اور ذرہ برابر بھی اس میں کوئی کمی، کوئی بیشی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے لیے خود یہ کلام ثبوت ہے، اس کے لیے باہر سے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، باہر سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنوں نے 14 صدیوں سے اسلامی مخالفت میں بہت کچھ کیا، حکومتیں لٹا دی اسلام کی مخالفت میں، اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام دشمنی میں کروڑ روپے بہا دیے پانی کی طرح، لیکن قرآن کے مد مقابل کوئی کلام نہیں لا سکے، کوئی صورت نہیں لا سکے، کوئی آیت نہیں لا سکے۔ یہ قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آج اگر کوئی بدبخت اس کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، یہ اس کی اپنی بدبختی ہے، ورنہ قرآن میں ذرا برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں کچھ باتیں شامل کی گئی ہیں، اس میں حذف و اضافہ ہوا ہے، کمی زیادتی ہوئی ہے، تو ہمارا اس ذمہ دار اسٹیج سے اعلان ہے کہ ایسا کوئی بھی بدبخت ہو،
تو وہ ہمارے سامنے آئے، ہم انشاءاللہ تعالی اس سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہیں، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مد مقابل کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جو 26 آیتیں جن کو اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، 26 آیتیں، ان 26 آیتوں کو وہ یہ ثابت کرے گا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ نہیں ہے تو پھر یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کس نے اس کو اس میں شامل کیا ہے، کس دور میں یہ اضافہ ہوا ہے، کچھ کمی زیادتی ہوئی ہے تو کب ہوئی ہے، کن کے ذریعے سے ہوئی ہے، وہ تاریخی ثبوتوں کے ذریعے سے اس کو دلائل پیش کرنے ہوں گے۔ صبح قیامت تک کوئی اس کو ثابت نہیں کر سکتا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن کے اللہ کے کلام ہونے اور اس میں بغیر کسی حذف و اضافے کے پورا کلام محفوظ معمون ہونے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم جو محققین ہیں، جو اورینٹلسٹ ہیں، مستشرقین ہیں، ان کی اتنی تحریریں اس حوالے سے موجود ہیں، جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔ ان کے اعترافات ہیں باضابطہ طور پہ، تاریخی دلائل موجود ہیں قرآن کے حوالے سے کہ قرآن تاریخی لحاظ سے بالکل محفوظ کتاب ہے۔ سائنسی آپ تحقیقات کی روشنی میں ثابت کی جا سکتی ہے یہ بات کہ قرآن محفوظ و معمون کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے۔ تو دلائل کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ کچھ باتیں ان آیات کے بارے میں بھی مسلمانوں میں بھی بدقسمتی سے کئی لوگ اس افواہوں کے چکر میں آ کر کے وہ بھی شک کرنے لگ جاتے ہیں کیا واقعی ایسی آیات ہیں قرآن میں جن سے دہشت گردی کو بڑھاوا ملتا ہے، جن سے ٹیررزم کو بڑھاوا ملتا ہے۔ آئیے اس پہ ہلکی سی نظر ڈالتے ہیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کچھ آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جن میں جہاد کا تذکرہ ہے۔ یہ یاد رکھیں، جہاد کا مطلب صرف جنگ نہیں ہوتا، جہاد کا مطلب صرف جنگ نہیں ہوتا، جہاد کا مطلب لڑائی نہیں ہوتی۔ عربی میں جہاد کے کئی معنی آتے ہیں۔ ایک بنیادی معنی کوشش کے آتے ہیں۔ جہاد کے لفظ جہد عربی میں جو آتا ہے، اس کے بنیادی معنی کئی آتے ہیں، اس میں سے ایک معنی لڑائی کا ہے اور وہ قرآن میں بہت نہ کے برابر استعمال ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، لفظ جہد سے، اس روٹ ورڈ سے، اس مصدر سے جتنے الفاظ قرآن میں آئے ہیں، جہد سے جہدا، جاہدا، جاہدو، یجاہدو، یجاہدونا، مجاہد، اس قسم کے جتنے الفاظ اس روٹ ورڈ سے آئے ہیں، یہ تقریباً 18 صورتوں میں 36 مختلف آیات میں 41 مرتبہ اس روٹ ورڈ سے الفاظ آئے ہیں۔ یہ جو 36 آیات ہیں، ان میں لفظ جہاد کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن ان 36 آیات کو اگر بغور ہم مطالعہ کریں اور نظر ڈالیں تو اندازہ لگتا ہے کہ ان میں سے 32 آیات ایسی ہیں جن کا براہ راست جنگ سے، لڑائی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے، وقت نہیں ہے ورنہ ایک ایک آیت پیش کر کے، ترجمہ کر کے، سیاق و سباق کو پیش کر کے باضابطہ طور پہ اس پر گفتگو ہو سکتی تھی کہ 32 آیتیں، 36 آیتوں میں لفظ جہاد استعمال ہوا ہے۔ ان 36 میں سے 32 آیتیں ایسی ہیں جن کا براہ راست جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جنگ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ صرف 4 آیتیں ایسی ہیں جن میں لفظ جہاد آیا ہے اور ان کا تعلق جنگ سے ہے۔ جہاد کا لفظ، جہاد بالعلم کے لیے بھی لفظ جہاد عربی میں استعمال ہوتا ہے، جہاد بالمال کے لیے بھی، علم کے ذریعے سے کوشش کرنا، مال کے ذریعے سے کوشش کرنا، جہاد بالنفس کے لیے بھی لفظ جہاد استعمال ہوتا ہے۔ اپنے آپ کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو ستھرا کرنے کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے بھی جہاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مختلف معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ جنگ کے معنی میں، جنگ کے پس منظر میں صرف 4 مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ باقی 32 آیات، یہ بہت بڑی بات ہے کہ 32 آیات ایسی ہیں جن کا تعلق جہاد سے نہیں ہے۔ ان کا ہوم ورک کمزور ہے۔ 26 آیتیں نہیں، جن آیات میں لفظ جہاد کا تذکرہ آیا ہے وہ 36 آیات ہیں، ان میں سے صرف 4 مقامات کا تعلق ڈائریکٹلی جنگ سے ہے۔ اور جن آیتوں کو پڑھ پڑھ کے گمراہ کیا جاتا ہے کہ جہاں پاؤ غیر مسلموں کو، کافروں کو قتل کر دو، یہ عام حالتوں میں نہیں ہے۔ عام حالت امن میں، عام حالات میں ہر ایک کو یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ وہ حالت جنگ میں حکم دیا گیا ہے۔ باضابطہ طور پہ آپ پورے اسلام کو پڑھیں، پورا دین، یہ دین امن ہے، دین رحمت ہے۔ یہ دین روئے زمین پہ انسانوں میں، انسانی معاشروں میں امن قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रब्बे करीम ने मबऊस फरमाया तो ये ऐलान किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी मुकर्रम हमने आपको सरापा रहमत बनाकर भेजा है, रहम करने वाले नहीं, सिर्फ रहम की सिफत रखने वाले नहीं, सरापा रहमत बनाकर भेजा है। आप देखें हदीस पढ़ें, आपको अंदाजा होगा, मुतलकन लड़ने का, काफिरों को मारने का कहीं हुक्म नहीं है, उसके बाज़ाब्ता शराइत हैं। जिस तरह नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान में मौजूद है, उसके शराइत भी हैं। पाक होना उसके लिए शर्त है, किबले की तरफ होना उसके लिए शर्त है। शराइत जिस तरह नमाज के लिए है, रोजे के लिए है, हज के लिए है, ज़कात के लिए है, बिल्कुल यूं ही जिहाद के लिए भी कई शराइत हैं। हर आम खास, हर फर्द, हर कसो नाकस तलवार उठा के, बंदूक उठा के दुश्मनों के खिलाफ नहीं उठ सकता कि मैं जंग करने जा रहा हूं, मैं जिहाद करने जा रहा हूं। यह बिल्कुल गलत फहमी है, इसको दूर करना चाहिए। बाज़ाब्ता शराइत हैं उसकी सबसे बड़ी शर्त है अमीर वक्त, खलीफा वक्त जो होगा वो हुक्म देगा हालात के तनाजुर में, तो उस वक्त जंग करने की इजाजत होगी। उसकी बड़ी तफसीली शराइत मौजूद हैं। बहर कैफ जिहाद की जो आयात हैं उनमें 4 मकामात पर जंग से उसका ताल्लुक है, बाकी 32 आयात ऐसी हैं जिसमें दूसरा तस्करा है। जैसे 1-2 आयतें मैं आपके सामने बतौर मिसाल अर्ज करता हूं। एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है, वमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही, जो अल्लाह की राह में कोशिश करता है वो अपने आप के लिए कोशिश करता है। यहाँ भी लफ्ज़ जिहाद का इस्तेमाल हुआ है, वही रूट वर्ड इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ जंग का तज़किरा नहीं है। यूं ही अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, हमारे रास्ते में जो लोग कोशिशें करते हैं हम उनको कई रास्ते दिखाते हैं, हम उनको कई रास्तों की हिदायत देते हैं। यहाँ भी अल्लाह के रास्ते में अमल के ज़रिए, इबादत के ज़रिए, नवाफिल के ज़रिए कोशिश करने की बात की जा रही है। इसका लड़ाई से या जंग से इसका कोई वास्ता नहीं है। तो इस तरह वो 32 आयात हैं जिनमें जिहाद का लफ्ज़ तो इस्तेमाल हुआ है, वो रूट वर्ड तो आया है, लेकिन उससे जंग मुराद नहीं है, लड़ाई मुराद नहीं है। जहां जंग मुराद है वो सिर्फ 4 आयात हैं। अब देख लें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह ये टेररिस्टों के सरदार के तौर पे पेश करते हैं। माज़अल्लाह, सद माज़अल्लाह, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिस नबी को अल्लाह ने सरापा रहमत बनाकर महबूस किया है, उस नबी को जंगजुओं के सरदार के तौर पे पेश किया जा रहा है। उनको माज़अल्लाह एक खूंखार शख्स के तौर पे पेश किया जा रहा है। ये जो कार्टून्स बनाए जा रहे हैं, ये जो किताबें लिखी जा रही हैं, ये जो बकवास की जा रही है, इसमें यही तसव्वुर दिया जा रहा है कि माज़अल्लाह वो कोई बहुत बड़े जंगजू थे, बहुत बड़े खूंखार थे माज़अल्लाह, लेकिन हकीकत बिल्कुल उसके बरखिलाफ है। हुजूर सरापा रहमत बनकर आए, अपनों को भी बारहा ताकीद किया करते थे। जंग बद्र की एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बद्र के मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ पहले तशरीफ फरमा हुए, काफिर बाद में आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मुखातब करके कहा, जब तक मैं हुक्म न दूं तुम में से कोई पहल ना करना। सफ़े बन गई, तमाम सहाबा मुंतजिर थे। हुजूर ने उस वक्त तक हुक्म नहीं दिया जब तक कि पहला हमला काफिरों की तरफ से ना हुआ। और ये जंग भी कब शुरू हुई? आप देखें, हम और आप अपने आप में झांक के देखें, हम अपनी जिंदगी की मिसालें देखें। हमें किसी से कोई तकलीफ होती है, हमारी जान के लाले पड़ जाते हैं, हमारी अपनों की जानें महफूज ना हो, हमारे माल महफूज ना हो, हमारे प्रॉपर्टीज खतरे में आ जाए, तो हम कितने दिन सब्र करेंगे? 2-4 दिन, 2-4 महीने, इससे ज़्यादा शायद सब्र ना हो। हम कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई जिस तरह हो सकता है हम उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे, अपने आप को महफूज करने की कोशिश करेंगे। कुर्बान जाइए नबी रहमत पर, आपने 13 साल मुसलसल सब्र किया है, 13 साल आपने सब्र किया है। उसके बाद भी जुल्म नहीं रुका, सितम नहीं रुका। पहले हबशा के लिए हिजरत का हुक्म दिया मुसलमानों को, जिन पे जुल्म हो रहा था उनको हबशा भेजा गया कुछ मुसलमानों को, ताकि जुल्म कम हो जाए। फिर भी जुल्म नहीं रुका, खुद अपने वतन को छोड़कर आप तशरीफ ले गए, तमाम सहाबा को ले गए मदीना। मदीना पहुंचने के बाद भी ये जुल्म नहीं रुका, सितम नहीं रुका। तब हुजूर को ये हुक्म दिया गया, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। इस लफ्ज़ पे गौर करें, बिअन्नहुम ज़ुलिमू, उन लोगों को हुक्म दिया जाता है कि वो क़िताल करें। कुरान में जंग के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो लफ्ज़ क़िताल, लफ्ज़ हर्ब वगैरह इस्तेमाल हुए हैं। लफ्ज़ जिहाद को बदनाम किया गया है। जिहाद, इसको होली वार के तौर पे लोगों ने इसका ट्रांसलेशन किया, ये बिल्कुल गलत है। जिहाद का माना सिर्फ जंग नहीं होता, कई माने होते हैं।
سب سے بنیادی معنی کوشش کے ہوتے ہیں۔ بہرکیف تو اللہ نے فرمایا ہم ان کو اب جنگ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، کیوں؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ ان پہ ظلم کیا گیا ہے، وہ اتنے مظلوم ہیں کہ انہوں نے اس ظلم سے بچنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، کئی اپنے پیاروں کو انہوں نے کھو دیا، اپنے مالوں تک کو انہوں نے قربان کر دیا، اس کے باوجود بھی ظلم نہیں رکا تو اللہ نے حکم دیا کہ یہ اب جنگ کریں، قتال کریں۔ اور پوری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں غزوات سرایا ملائے تو 100 غزوات اور سرایا، مکمل غزوات اور سرایا کی تعداد 100 ہے۔ چھوٹی بڑی جو جنگ کی کوششیں ہوئی ہیں وہ 100 ہیں۔ اس میں معلوم ہے آپ کو کتنے لوگوں کا قتل ہوا ہے، کتنوں کا خون بہا ہے۔ تعجب ہوگا پورے جنگ اور پورے سرایا میں، پورے غزوات میں صرف اور صرف 900 مخالفین کی جانیں گئی ہیں، 900 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، 900 لوگوں کا خون بہا ہے۔ یہ کس لیے؟ یہ ہمیشہ کے امن کے لیے، ہمیشہ امن و امان کو قائم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کوشش تھی۔ پورے غزوات اور سرایا میں صرف 900 لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور مسلمانوں میں سے 250 لوگ شہید ہوئے۔ دونوں کو اگر ملا دیا جائے تو 1150 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، 1150 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اور ہمیشہ کے لیے اس خطے میں امن قائم ہو گیا تھا۔ صدیوں تک اس خطے میں امن تھا، امن و امان تھا۔ اب آپ اس کے مقابل میں دیکھیں دنیا کی تاریخ، دنیا میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس کا اگر ڈاٹا نکالا جائے تو سب سے زیادہ جنگیں جو ہوئی ہیں وہ تخت کے لیے ہوئی ہیں، حکومت کے لیے ہوئی ہیں، اقتدار کے لیے ہوئی ہیں۔ ان میں سے صرف اپنے اقتدار کے لیے، اپنے ہوس کے لیے لوگوں نے باضابطہ طور پہ جنگیں کی ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی جانیں لی ہیں، خون بہایا ہے۔ پچھلی صدی میں جو جنگ عظیم ہوئی ہے اس میں، پہلی جنگ عظیم میں، دوسری جنگ عظیم میں، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں جو جانے گئی ہیں اس کی تعداد تو اس کی تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے، کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کی جانے گئی ہیں۔ اب اس کے مقابل میں آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں جو جنگیں ہوئی اس میں جو جانے گئیں وہ صرف اور صرف 1150 لوگوں کی جانے گئی ہیں۔ یہ تعداد دیکھیں تو کتنی کم ہے۔ اس نبی کو، اس نبی رحمت کو معاذ اللہ یہ کہا جائے کہ وہ جنگجوؤں کے، خونخواروں کے سردار ہیں، تو اس سے بڑا ظلم اس روئے زمین پہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو خود بھی جاننا چاہیے، اپنے دوست احباب کو بھی اس حوالے سے واقف کرانا چاہیے۔ اس میں سب سے بڑی ہماری طرف سے کمی یہ ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، دین سے واقف نہیں ہیں۔ ہم دنیا داری میں اس قدر مگن ہو گئے، دین سے دور ہوتے گئے۔ کم سے کم وہ چیزیں جن کی وجہ سے اسلام پہ انگشت نمائی ہوتی ہے، اسلام کے حوالے سے لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان باتوں کے تعلق سے ہمیں کم سے کم علم ہونا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کو جواب دے سکیں۔ اس وقت احتجاج سے زیادہ، پوسٹروں کو جلانے سے زیادہ، پتلے نظر آتش کرنے سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتاریں، چلتے پھرتے اسلام کے مبلغ بنیں۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر کسی بدبخت نے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف کچھ بکواس کی ہے، اس کا جواب سب سے بہترین یہ ہے کہ ہم قرآن کے عامل بن جائیں، ہم قرآن کو پڑھ لیں، ہم قرآن کو سیکھنے والے بن جائیں، ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھ لیں، سمجھنا نہیں آتا تو سمجھنے کی کوشش کریں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، اداروں میں آئیں اور قرآن کو صحیح عقائد رکھنے والے علماء کے ذریعے سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا بڑا کام یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے 2-3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، تو ان میں سے ایک کو حافظ قرآن بنائیں۔ صرف لفظی حافظ نہیں، معنوی حافظ بھی بنائیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں بچے ملیں گے جو حافظ قرآن ہیں، لیکن وہ حفظ تو کر لیتے ہیں، بعد میں کاروبار میں لگ جاتے ہیں، کالج وغیرہ کی پڑھائی کر کے وہ آگے اپنے آپ کو اتنا بدل لیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ حافظ ہیں، یہ قرآن کی محافظت کرنے والے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو لفظی حافظ کے ساتھ ساتھ معنوی حافظ بھی بننا ضروری ہے۔ صحابہ اکرام کی تاریخ دیکھیں تو صحابہ کے دور میں لفظی حافظ سب نہیں تھے، چند صحابہ تھے جو قرآن کو مکمل متن کے ساتھ، ٹیکسٹ کے ساتھ یاد کیا تھا، لیکن معنوی حافظ یعنی قرآن کی اپنی زندگی میں پریکٹیکلی حفاظت کرنے والے ہر صحابی تھے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ بنانا ہے، لفظی بھی بنانا ہے، معنوی بھی بنانا ہے، خود اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے رنگ میں ڈھلنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔